Assalamu alaikum and good evening دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خبریں آ گئی ہیں۔ سکسیس دنیا کی سب سے بڑی خبر، ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے چینل جیو پہ نشر ہوئی کہ جناب ٹرمپ 18 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے۔ یہ تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ یوتھی اپنے طور پہ خوش ہونے لگے کہ جناب ٹرمپ ساڈے واسطے آ رہے ہیں، تے حکومت فارن آفس نے کہ جی سانوں تو کوئی خبر پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ خبر کس نے چلائی ہے؟ یہ خبر چلائی ہے جناب جنگ جیو کے جو بڑے اہم ایک ان کو پہلے تو بڑا کریڈیبل سمجھا جاتا تھا، لیکن اوپر تلے ان کی دو خبریں غلط ثابت ہو گئیں۔ اعزاز سید نے یہ خبر چلائی ہے اور انہوں نے کہا جی ٹرمپ پاکستان آ رہا ہے 18 تاریخ کو۔ اچھا جی، تو اس کے بعد اس کی تحقیقات کی گئیں اور ساری انویسٹیگیشن کی گئی، اور ہمارے دوست جنگ جیو کے سینئر جناب صحافی خالد محمود خالد صاحب نے اس کی جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے یہ خبر تردید کے طور پہ ان کی چلی کہ خالد محمود خالد صاحب نے اس کی ساری تسلی کر لی ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ فارن آفس نے بھی کی ہے، تو پھر جیو نے اس کی تردید کی ہے اور قوم سے معافی مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکریڈٹ جو جاتا ہے وہ اعزاز سید کو جاتا ہے، اور جو کریڈٹ جاتا ہے وہ خالد محمود خالد کو جاتا ہے۔ اس لیے اعزاز سید کو جرمانہ کر کے اس کے پیسے خالد صاحب کو دیے جائیں۔ یہ میں مذاق میں کر رہا ہوں یا سیریس کر رہا ہوں، یہ تو جیو کی انتظامیہ ہی بات کرے گی نا۔ اچھا جی، 15 دن پہلے اسی اعزاز سید نے، میرے خیال ہے اپنے وہ یوٹیوب چینل کے لیے یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اتنے بڑے چینل سے آپ وابستہ ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے دنیا ٹی وی جو ہے نا، دنیا ٹی وی، انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے چینل پہ جاب کرے گا وہ اپنا یوٹیوب چینل نہیں چلائے گا۔ وہ ایک جنید ہے، جنید ہوتا تھا، یہ اس نے بھی اس لیے وہ چینل بھی چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا ٹی وی نے کہا جی آپ اپنا چینل نہیں بنا سکتے، ہم جو آپ کو 50 لاکھ تنخواہیں دیتے ہیں تو آپ کیوں اپنا بنائیں گے؟ تو اعزاز سید نے اپنے چینل کو مزید گروتھ بڑھانے کے لیے یا ان کو مشہور کرنے کے لیے یہ ملک ریاض بحریہ کی خبر بھی چلائی۔ انہوں نے کہا جی 15 جولائی کو وہ آ رہے ہیں۔ پھر ظاہر اعزاز سید کی خبر ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہم سب نے ویڈیو بنائی کہ بھئی دیکھو جی یہ ملک ریاض بحریہ آ رہا ہے، ڈیل کے ذریعے آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی، عاصم منیر کی بات ہوئی، ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو جناب اعزاز سید صاحب کے کان کھینچنے چاہیے، اور جنہوں نے اس کی تردید کی ہے، تحقیق کی ہے، ان کو انعام ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہونی چاہیے۔ اب آگے آئیں جی، لہٰذا ہوں ٹرمپ جو نہیں آ رہا، بلکہ وہ تردید یہ آ گئی کہ ٹرمپ تو 17 سے لے کے 19 تک وہ دورہ کر رہا ہے یو کے کا دورہ کر رہا ہے، برطانیہ کا۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 18 کو پاکستان آ رہا ہے۔ یہ خبر ہے جی۔ آگے آئیں جی، اگلی خبر جی، 20 جولائی وہ جی نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کا رولا بھی مک گیا۔ شہباز شریف نے قربانی دی ہے، نون لیگ نے قربانی دی ہے۔ نون لیگ کو آپ کو پتہ ہے 8 سیٹیں ملی تھیں کے پی کے میں، اور مولانا فضل الرحمان کو 10 سیٹیں ملی تھیں۔ تو نون نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ 9-9 کرو، برابر کرو نا، ہماری 7 سیٹیں برابر ہیں تو اب ہمیں 9-9 ملنی چاہیے نا۔ تو وہ پھر مولانا صاحب ناراض بھی ہو گئے، مولانا نے تھوڑا سیک بھی دیا تھا کہ جناب ہم میانہ روی اختیار کریں گے اور ہم اتحاد کر سکتے ہیں پی ٹی آئی سے۔ تو یہ مولانا صاحب کا سیک دینے کا طریقہ ہوتا ہے، سیک ہے۔ تو مولانا نے سیک دیے تو وہ سیک پہنچ گیا شہباز تک، اور آج صلح ہو گئی اور شہباز نے کہا جی اے سیٹ تسی لے لو، ہم ٹاس بھی نہیں کرتے، آپ سیٹ لے لیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو مولانا صاحب کو سیٹ دے دی اور مولانا صاحب خوش ہو گئے۔
ہوں جناب اگلی جڑا نا خبر چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ مولانا صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور مولانا صاحب نے عدم اعتماد کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ خبر آئے گی. ایک اور بڑی خبر جی، بڑی اہم خبر. کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو کے پی کے میں ہے. اپوزیشن میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، انہوں نے آپس میں جی سیٹیں بندر بانٹ کر لی ہے اور بانٹ لی ہیں سیٹیں. کوئی الیکشن ہوگا ہی نہیں، حالانکہ الیکشن ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو اپنی اوقات یاد ہو جانی تھی. تو اب کیا ہوا ہے کہ حکومت مان گئی ہے، اپوزیشن مان گئی ہے. اب کے پی کے میں 11 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں، 5 اپوزیشن کو مل رہی ہیں. سر جی یہ اس کے الٹ ہو سکتا تھا، 7 سیٹیں اپوزیشن لے سکتی تھی اور ان کو ملنی تھی 4 یا جتنی بھی بنتی تھی وہ ملنی تھی. لیکن حکومت اپوزیشن جو ہے کے پی کے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اس بات پہ مان رہے ہیں. ان کو ماننا نہیں چاہیے، ویسے ابھی ایک فائنل میٹنگ ہونی ہے، ان کو ماننا نہیں چاہیے. اس کے اندر بہت ان کے غصے ہیں آپس میں. بھئی کے پی کے والے جو انڈ امین گنڈا پوری کے نا سارے ناراض ہیں، سارے بہت ساری سیٹیں ان کو مل سکتی ہیں. یہ تو ان کی چالاکی ہے امین گنڈا پوری کی کہ اس نے بلا مقابلہ جو ہے نا اپنے 6 سینیٹر کروا لے گا. نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ. آپ بتائیں جی ہونا چاہیے؟ اور سر جی یہ جس سینیٹر کو لائیں گے اس کو پی ٹی آئی والے ووٹ نہیں دیں گے. وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہیں، وہ بکھر گئے ہیں. اس کا فائدہ مولانا فضل الرحمان، پی پی اور نون لیگ کو ہونا ہے. لیکن یہ معاہدہ کر رہے ہیں، میرے حساب سے غلط کر رہے ہیں. اسی بھی سیاست دے طالب علم نا، ساڑھے حساب نال غلط کر رہے ہیں. ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپ ناظرین بتائیں کہ ان کو نورہ کشتی کر کے یہ 16 صفائی الیکشن نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ؟ بتائیں الیکشن ہو تو پی ٹی آئی کو اور کم سیٹیں ملیں گی. اور جناب میری بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے بڑھ کے ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں. پنجاب میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. اسلام آباد اور پنڈی میں تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے چکوال میں. اور چکوال میں جو بارش ہوئی ہے نا اس کا ایک ڈیم بھی تلہ گنگ اور چکوال کے درمیان ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے اور پانی کھیتوں میں اور گاؤں میں چلا گیا ہے. اس کے لیے بھی ایمرجنسی لگ گئی اور فوج کو بلا لیا گیا ہے وہاں پہ. تو فوج ساری انہوں نے پہلے خاندان کو بچایا بھی ہے اور بھی فوج جو ہے لوگوں کو بچانے میں مصروف ہے انشاءاللہ تعالی. مریم نواز نے بالکل ایمرجنسی نافذ کر کے ایک منٹ کی وہ تفصیلات لے رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے. متحرک ہو جائے نا سر جی. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم طوفانوں کو، زلزلوں کو، آندھیوں کو، بارشوں کو نہیں روک سکتے، لیکن انتظامیہ اگر حرکت میں آ جائے تو ہم نقصان کم کر سکتے ہیں. جہاں 10 مرنے ہیں وہاں ہم 5 کو بچا بھی سکتے ہیں نا. ہر چیز ہم قدرتی چھوڑ تو نہیں دے سکتے کہ اللہ دی مرضی. تو پھر وہ سوات والے بندے بھی مر گئے. اللہ دی مرضی نہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، ہیلی کاپٹر ہے، آپ جائیں بچائیں، جتنے بچا سکتے ہیں بچائیں. ہر بات اللہ پہ نہ چھوڑیں. میں نے آپ کو کہا تھا یہ کرنٹ لگنے سے آج بھی ایک بندہ مر گیا. میں نے کہا تھا جو کھمبے ہیں نا 6 فٹ تک ان کو پینٹ کر دیا جائے، پینٹ رنگ کر دیا جائے. ہمیشہ ہر برسات میں 100-150 بندہ فوت ہو جاتا ہے کرنٹ سے. تو یہ ایک مشکل کام ہے. ادھر میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو باہر کھمبے دکھاؤں گا بھی صحیح، سارے پینٹ شدہ کھمبے ہیں. کہیں کوئی لکڑی کے ہیں، کہیں پینٹ ہے ان کا. کوئی بے شک ہاتھ لگائیں، ٹچ کریں، کوئی جانور ہاتھ لگائے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بارش روز ہوتی ہے. تو یہ چیزیں انسانیت کے لیے آپ کچھ کریں. انسانیت کے لیے جو حکومتیں، وہ حکومت کس لیے آتی ہے بتائیں؟ اپنے عللوں تللوں کے لیے ہمارے ملکوں میں آتی ہے. ادھر حکومت آتی ہے عوام کی خدمت کے لیے، کیونکہ عوام ہی اس کو لاتے ہیں نا، عوام ووٹ دیتے ہیں. عوام کی خدمت ہی نہیں ہوتی. عوام کو سب سے پیچھے کر دیا جاتا ہے اور خواص کو آگے کر دیا جاتا ہے. ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر،
یہ عیش کرتے ہیں اور عوام بیچارے خراب ہوتے ہیں. یہی ہے نا. حالانکہ حکومت جمہوریت کا مقصد یہی ہے, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دی پیپل. وہ کیا بنا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق ہے, وہ ساری عوام کے لیے ہی ہوتی ہے ہر چیز. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو ہمارا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں, اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ آپ کا انشاءاللہ وہ کیس سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. جو ہی وہاں سے کلیئر ہوگا سب سے پہلے آپ کو خوشخبری ہم دیں گے. 90% ہمارے حساب سے کام ہو گیا ہے, باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. میں جناب یہ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, ہم اکٹھے پریکٹس کرتے تھے, الیاس مغل صاحب. تو انہوں نے بڑا VIP دفتر بنایا ہے, یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے کیس لندن میں کرتے ہیں, اور پھر آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. یہ السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اور مغل صاحب میں نے سارا دیکھا ہے, بڑا امپریس ہوں آپ کے دفتر سے. بیٹھے تشریف رکھیں. تو بالکل ٹھیک ہے. تو کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ میں تعارف کروا رہا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں اکٹھی وکالت کرتے تھے. تو اب ماشاءاللہ مغل صاحب نے بڑی ترقی کی ہے, سینٹرل لندن میں دفتر بنایا ہے. اچھا مغل صاحب, آپ کے دفتر کا پورا نام سپینسر ولیم اینڈ مغل سولیسٹر, ہاں جی. تو کون کون سے کام مین آپ کا کیس بتاتے ہیں, کون کون سے کرتے ہیں؟ امیگریشن, فیملی, کریمنل, ول اینڈ پروبیٹ, اینڈ سول لیٹیگیشن اینڈ کمرشل لیٹیگیشن. کمرشل لیٹیگیشن. تو یہ جیسا کہ آپ نے دفتر دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہمارے کوئی بھی پاکستانی, بنگلہ دیشی, انڈیا سے لوگ ہوں, ان کی پوری کمپنی ہے, بڑی کمپنی ہے. میں نے ساری وزٹ کی آپ کو, تو میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوں, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. لو جی, آج آپ کو ایک دلچسپ چیز دکھاتا ہوں. یہ جو بطخیں پانی کے اندر گھونسلہ بناتی ہیں نا, وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ جناب آپ کو دور ایک گھونسلہ نظر آ رہا ہے نا, میں اس کو قریب کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں, یہ وہ ادھر ادھر سے تنکے اٹھا کے نا اس کو پانی کے اندر وہ دیکھیں اس کو دیتا ہے, اور وہ تنکے اوپر رکھ دیتا ہے. تو پانی کے اندر ہی دیکھیں ایک وہ گھونسلہ سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ ابھی دیکھیں کوئی ایک تنکا اٹھا کے لائے گا, میں آپ کو دکھاؤں گا. انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں ادھر. یہ ایک گھونسلہ بنا رہے ہیں, دیکھا سر جی. اور یہ سارا پانی پانی ہے. یہ دیکھیں, یہ چاروں طرف پانی. اور بار نوٹ کریں کہ یہ پانی کے یہ بالکل سنٹر میں ہے. یہ سنٹر میں ہے, ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تاکہ کوئی ان کو ڈسٹرب بھی نہ کر سکے. پانی کا سنٹر ہے یہ دیکھیں. یہ ٹھیک, پرندے ایڈے سیانے نے.